نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کے ایمان کا واقعہ ہے، جی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ آنے دو عمر کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ فرمائی اور آپ کی توجہ کی برکت سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، بخاری میں ایک حدیث ہے، بخاری کی پہلی جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، جب اس میں فساد آتا ہے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا جسم جو ہے اس میں فساد آ جاتا ہے، الا وَهِيَ الْقَلْبُ، غور سے سنو وہ دل ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کوئی دل کو ٹھیک کرنے والا بھی کوئی استاد ہوتا ہے؟ جی بالکل، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ کی ذمہ داری قرآن پاک نے بیان فرمائی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پہلا منصب قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ تزکیہ نفس تھا، سبحان اللہ۔ صفائے باطن جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے کیا، اور دیکھیں حضور علیہ السلام کے فیضان نظر سے حضور علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء اکرام ہیں وہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں کہ بڑے پاپی لوگ اہل اللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھے، ایک نظر پڑی اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا فیضان حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر مبارک کا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو، جن کو حضور علیہ السلام نے بول کے کچھ نہیں کہا، صرف حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس پر میں کئی واقعات عرض کر سکتا ہوں، وقت کی نزاکت کے مطابق میں اشارہ کرتا گزرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ کے ایمان کا واقعہ ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ آنے دو عمر کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ فرمائی اور آپ کی توجہ کی برکت سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا، اور اس پر کوئی لمبی چوڑی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، دقت پیش ہی نہیں کیا گیا کہ عمر قبول کرو یا۔ حضرت عمر فاروق نے حضور علیہ السلام، وہ آنکھ کا کمال تھا کہ نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا، جب نظر میں نظر پڑی تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر یہ جو توجہ اجتہادی ہے، اگر اس کو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب آپ غار ہرا میں، غار ثور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزار کے جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک پورا سبق ہے توجہ اجتہادی کا، جب غار سے باہر تشریف لائے تو آپ کا حال یہ تھا کہ پہچان ہی ختم ہوگی۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں میں پہچان ختم ہو گئی تھی کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ پھر مجھے یہ کرنا پڑا کہ میں نے اپنا امامہ اتارا اور رسول اللہ پر چادر کے صورت میں تان لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ غار میں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تنہائی ملتا رہا، اس میں اور کوئی شامل ہی نہیں تھا، تو وہ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ پہچان ہی مٹ گئی، اپنا نفس ہی ختم ہو گیا کہ میں کون ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے فیضان نظر کو اگر دیکھنا ہو تو حضرت ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ جب سیر کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے ہتھے چڑھ گئے، صحابہ کرام نے پکڑا اور مسجد نبوی میں جا کے باندھ دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ملاقات فرمائی، دوسرے دن بھی فرمائی، تیسرے دن بھی فرمائی، 3 دن ملاقات کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو، کھول دو۔ جب اطلقوا ثمامہ، حدیث پاک کے لفظ ہیں، ثمامہ کو کھول دو، جب کھولا گیا تو حضرت ثمامہ بن اسال قریبی حوض پر گئے، غسل کیا، واپس آ گئے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اب یہ کیا ہے؟ حالانکہ کچھ کہا نہیں گیا، 3 دن باندھ کے رکھا،
3 دنوں بعد مسجد نبوی سے جب کھولا گیا تو حضور علیہ السلام نے وہ جو نظر کی پاکیزگی عطا فرمائی تھی، جو توجہ فیض سے عطا فرمائی تھی، وہ اس توجہ کی برکت سے حضرت ثمامہ بن اسال نے، اور پھر کتنے بڑے پکے اسلام کے دائی بنے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرا عمرے کا ارادہ ہے، آپ فرمائیں میں جاؤں یا نہ جاؤں، اجازت لی باقاعدہ کہ عمرے کے، اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ کرنے کے بعد مکہ پاک پہنچے تو کفار مکہ نے کہا کہ ثمامہ تو نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، تو حضرت ثمامہ بن اسال نے اتنی بڑی دھمکی دی، کہا اے مکے والو، میں جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں آج کے بعد ان کی اجازت کے بغیر گندم کا ایک دانہ بھی نہیں تمہیں دوں گا، سبحان اللہ، تمہاری معیشت کا دار و مدار میرے ملک سے آنے والی گندم پر ہے، تو میں حضور کے صدقے آپ کو گندم دوں گا، اگر حضور نے اجازت نہ دی تو میں ایک دانہ بھی گندم کا نہیں دوں گا۔ حدیث پاک کے لفظ ہے اللہ کی قسم گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گا۔ اب یہ حضرت ثمامہ بن اسال کے دل کا جو معاملہ تھا پاکیزگی کا، وہ محض حضور علیہ السلام کی نظر سے ہوا۔ اور پھر دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب عرض کی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا، آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، تو سرکار علیہ السلام نے اب ہاں کوئی دوائی نہیں تجویز فرمائی، حضور علیہ السلام نے کچھ بھی فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ چادر بچھا دو، تو ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، بخاری کی پہلی جلد میں ہے، بخاری میں حدیث دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا کمال عطا فرمایا کہ آپ نے ہاتھ کی خیرات عطا فرمائی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سرکار نے خالی ہاتھ کا اشارہ فرمایا تھا، سبحان اللہ، یہ فیضان نظر ہے، خالی ہاتھ کا اشارہ فرمایا تھا۔ اسی پر میرے امام نے فرمایا تھا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، سبحان اللہ۔